پاکستان کے پارا چنار میں جس طریقے سے ٹیررسٹ اٹیک کر کے 100 لوگوں کو جاں بحق کر دیا گیا، اسی لیے آصفی امامباڑے میں ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں پر ہزاروں لوگوں نے شامل ہو کر پاکستان سرکار سے مطالبہ کیا کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور امید یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف اسی طریقے سے سینہ بسے پر رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہاں کسی نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ دیا، نہ ان کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ دنیا کے اور کسی مسلمان مفتی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب شریک ان کا احتجاج کا حق نہیں، کیونکہ پہلے خود اپنے لوگوں کو تو ظلم کرنے سے روکو۔ اور جو ملا اور مفتی سعودی عرب سے پیسے لے کر اس ظلم پر خاموش ہے، ایسے سارے مفتی مرد آباد۔ دیکھیے، یہ اندر ہی اندر تمام مفتی مولوی سب سعودی سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ اور سعودی کی پلاننگ یہی ہے کہ شیعوں کو ختم کیا جائے اور شیعوں کو مٹایا جائے۔ یہ سعودی کی پلان نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ اسرائیل کی پلاننگ ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا ہمیشہ جب مقابلہ کیا ہے تو شیعوں نے کیا ہے۔ کسی مسلمان مفتی نے کبھی نہ اسرائیل کے خلاف فتویٰ دیا نہ امریکہ کے خلاف فتویٰ دیا۔ ہمیشہ شیعہ علماء ڈٹے ہیں، ہمیشہ شیعہ علماء نے مقابلہ کیا ہے۔ لہذا سعودی جو ہے یہ امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اسی کے ذریعے سے سب فنڈنگ ہوتی ہے۔ نائجیریا میں فنڈنگ ہوئی شیعوں کو مارنے کے لیے، پاکستان میں فنڈنگ ہوتی ہے شیعوں کو مارنے کے لیے، تمام ملکوں میں، افغانستان میں فنڈنگ ہوتی ہے شیعوں کو مارنے کے لیے۔ تو اس میں اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب یہ تین نیکسس ہیں جس کی وجہ سے شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور صرف آواز نہ اٹھائیں بلکہ اس آواز کو پاکستان کی حکومت تک اور اقوام متحدہ تک پہنچائیں، یونائٹڈ نیشنز تک پہنچائیں۔ وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، پاکستان کی اپنی حکومت کے ذریعے ہم لوگ یونائٹڈ نیشن سے بات کر رہے ہیں، ان کو میمورنڈم بھیجا جا رہا ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو وہاں گزشتہ 30 سال سے ظلم ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پر روک لگائی جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پارا چنار کے لوگ خود احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے راستوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اصل جھگڑا یہ ہے، وہاں جھگڑا شیعہ سنی کا بعد میں ہے، یعنی شیعہ تکفیریوں کا جھگڑا، بلکہ ہم کہیں شیعہ سنی کا جھگڑا تو نہیں ہے، شیعہ اور تکفیریوں کا جھگڑا۔ جو وہابی افکار کے لوگ ہیں ان کا اصل جھگڑا یہ ہے کہ ہمارے راستوں کو افغانستان جانے کے لیے جو آپ سامان لے جاتے ہیں، جو ہتھیار لے جاتے ہیں، جو طالبان کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کو آپ پرامن رہنے دیجئے، ہماری زمینوں پہ قبضہ نہ کریے۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں زمینوں پہ قبضہ ہوا جس طریقے سے فلسطین میں ہوا ہے۔ دیکھیے، وہ بھی ایک مخصوص نظریے کے لوگ ہیں جو یہ اعلان سپاہ صحابہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں وہاں کل عدم تنظیمیں جتنی ہیں وہ یہ لکھتی ہیں۔ اہل سنت کی آپ دیکھیے ایک بڑا حلقہ وہاں پہ ہے جو ہمیشہ شیعوں کے ساتھ رہتا ہے، شیعہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ممبروں سے بھی آپ علماء کی تقریر سنتے رہتے ہیں کہ وہ وہاں کے اہل سنت شیعوں کی حمایت میں بولتے ہیں، شیعہ اہل سنت کی حمایت میں بولتے ہیں۔ تو شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، افکار و نظریات تو بالکل الگ ہیں۔ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ ہاتھ باندھیں گے نہ کھولیں گے، نہ ہم ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو عقائد تو الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو دہشت گردی کا معاملہ یہ ہے، اس میں پاکستان کے جو بزرگ علماء ہیں اہل سنت کے، ان کو بھی بولنا چاہیے، وہ خاموش ہیں۔ ہندوستان کے علماء نہیں بولتے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ تو جب تک یہ بولیں گے نہیں اس معاملے میں تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن جو بولنے والے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، بالکل بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ان کے بیانات سے، وہاں کے اخبارات پڑھیے، جنگ وغیرہ دوسرے اخباروں میں مذمت بھی کی ان لوگوں نے۔ لیکن جو بزرگ علماء ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ 1400 سال پرانا جو آتنکواد کربلا سے شروع ہوا ہے، وہ آج تک کی شیعوں کو ایک ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی شیعہ جو ہے جس کونے میں جہاں بھی، چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، اور بھی تمام دیشوں میں شیعہ ہی ٹارگٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم شیعوں پہ ٹارگٹ کریں گے، شیعوں کو ماریں گے تو اصلی اسلام پہ وار ہوگا ان کا۔ کیسے جانتے ہیں کہ جیسے وہاں پر سب لوگ ہیں تو کیا آپ اس کا امریکہ اور اسرائیل کا بھی اس کو دیکھیں، جیسے اسرائیل جو ہے فلسطین کے پر بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو پانا چنار میں بھی جو ہے بچوں کو اس پر ظلم کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، اور ہر طرف ایک ہی جو ہے ٹارگٹ ہے، وہ ہے بچے۔ بچوں کو مارنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آنے والی نسلیں ختم کر دی جائیں۔ پہلی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ انسانیت کی بات کی جائے، اگر جتنے بھی ہندوستان اور غیر ممالک میں لوگ موجود ہیں، باقاعدہ لوگوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو یہ شیعوں کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے، یہ انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔